سورۃ النساء 24 رکوعات اور 176 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے لحاظ سے اس کا چوتھا نمبر ہے۔ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، عربی میں عورت کو امرأتن کہتے ہیں اور اس کی جمع نساء ہے جس کے معنی عورتیں ہیں۔ اس صورت میں من جملہ جہاں بہت سے احکام ہیں وہاں عورتوں کے انتہائی اہم اور حساس ترین مسائل پر بحث کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اسلام میں اسلام کی سب سے بنیادی کتاب قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھا گیا ہے اور وہ ہے سورۃ النساء۔ بعض قرائن کی بنا پر علماء نے یہ کہا کہ سورۃ النساء یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ جنگ احد میں بہت سے صحابہ کرام تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں یتیم بچوں کی کفالت اور عورتوں کے مسائل اور پھر وراثت کے مسائل کا حکم نازل فرمایا۔ اسی صورت میں صلاۃ خوف اس کا ذکر ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اسی طرح غزوہ بنو مستلق میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے آسانی تیمم کی صورت میں آسانی کا حکم دیا، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اس صورت میں جہاں اور بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہاں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور تعدد ازواج کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ شادیاں کرتے لیکن کوئی معیار نہیں تھا، کوئی ان کے حقوق کی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اسلام نے 4 تک بیک وقت شادیاں کرنے کی اجازت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن اگر تم 4 3 2 میں انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، تو ایک شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تو یوں وہ لوگ مغرب جو اسلام کے متعلق یہ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق اسلام نہیں ادا کرتا، اسلام نے ہر عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے انصاف کو معیار مقرر کیا ہے جو اور کسی مذہب کسی اور دین میں نہیں ہے۔ اسی طرح وراثت کے احکام ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ وہ جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، جو گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتی، اسے وراثت سے کیا سروکار ہے۔ اسلام نے ان کے اس فلسفے کو رد کیا اور اسلام سے پہلے یہ تھا کہ مرنے والے کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اسی میں ہی ساری وراثت تقسیم ہو جاتی۔ اسلام نے
ان تمام مفروضوں کو غلط قرار دیا، اور بھائی کے ساتھ بہن کو، بیٹے کے ساتھ بیٹی کو، اور اسی طرح ماں باپ اور بیوی کے حقوق فرائض وہ مقرر کیے، اور ان کا حکم دیا صرف بڑے بیٹے یا صرف مردوں کو ہی وراثت کا حقدار نہیں قرار دیا، بلکہ تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، بیوی کو، والدین بھی اگر زندہ ہیں تو ان کو بھی حصے دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام نازل کیے۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور پھر جن عورتوں کے ساتھ نکاح ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کا ذکر کیا، محرمات کا ذکر کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین کی، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور مسلمانوں کا مال نہ حق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، نہ حق مال کھانے کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور کسی کو خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی بھی حرام قرار دے دی۔ اور اسی طرح کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس سے بھی منع کیا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا میں رہنا ہے۔ اور پھر یہود کی شرارتوں کا ذکر کیا، بخل کی مذمت کی۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان کی مذمت کی۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور پھر یہود کی شرارتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہود یہ وہ ہیں جو حقیقی کلمات کو اپنی جگہ سے تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور مروڑ کر غلط انداز میں صحیح کلمات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ شریر ہیں، شرارتیں کر کے مسلمانوں کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح منافقین کی سرزنش ہے، جہاد کی تلقین ہے، اور دار الحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، ان کے احکام ہیں، اور مسلمانوں کو منافقین سے متنبع کیا۔ اسی صورت میں جو ہے وہ صلاۃ قصر کا بھی حکم ہے، اور منافقین کی تردید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے منافق انتہائی برا اور بدترین گروہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں کلالہ، جو کلالہ شخص ہے اس کی وراثت کی تقسیم کا ذکر کیا، اور عقیدہ تثلیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی ہے کہ عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہیں، تو یہ تثلیث، عقیدہ تثلیث کا رد اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تین الہ مت کہو، اللہ ایک ہی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ وہ ایک ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقہ سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔